اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے محبوب بندوں کی چال اور کلام، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی چال کیسی ہوتی ہے اور کلام کیسا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارا جیسا کہ لیسن نمبر 19 ہے، تو اس میں سورہ الفرقان آیت نمبر 63 جو ہے وہ ہماری آیت جو ہے آج موتی کے طور پر ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور بندے رحمان کے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ ہیں جو یمشونا چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، حونن آہستگی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں، خاطبہم الجاہلون، جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی اور رحمان کے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمانی، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کا کلام۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے رحمان کے جو بندے ہیں نا وہ خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اور ہر دل عزیز بندے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں، ہر معاملے میں انہیں احساس ہوتا ہے، وہ احساس کے ساتھ جیتے ہیں، خواہ کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ سے معاملہ ہو، بندوں سے معاملہ ہو، ان کے اندر ہر وقت عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تو ان کی جو چال ہے نا اس میں بھی، ان کے چلنے میں، ان کی گفتگو میں نمایاں طور پر عاجزی نظر آتی ہے۔ مومن کا جب بھی واسطہ کسی انسان سے پیش آتا ہے، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، تو وہ محتاط انداز سے سارے حقوق ادا کرتا ہے، کہ جو اللہ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان پر حقوق مقرر کیے ہیں، اور اس کے اندر مہربانی دی ہے، نرمی کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے مومن بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عام معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں، ہر حال میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنا رویہ ہر حال میں مثبت رکھنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے۔ اللہ نے جس طرح مجھے عبادت کے طریقے سکھائے، اسی طرح دوسرے انسانوں سے معاملہ کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں ہمارے دین نے۔ تو ایک مومن کہتا ہے کہ مجھے ان پر چل کر، ان طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، انسانوں سے بھی خوشگوار تعلقات رکھنے ہیں، اور اللہ کی نظر میں بھی یہی چیزیں ہی محبوب بناتی ہیں۔ وعباد الرحمن، عباد رحمان کے بندے، یعنی یہ رحمان جو ہے نا وہ رحمان سے صفت ہے نا، عباد الرحمان سب سے پہلے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو کوئی ان صفات سے متعلق ہوگا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی جب اللہ نے عباد الرحمان جو تھے اس کی خصوصیت بتا دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ عباد الرحمان کی چال کیسی ہوگی، اور جو اچھے لوگ ہوں گے اور وہ ان کا دوسروں کے ساتھ چال چلن کیسا ہوگا، ملنا جلنا کیسا ہوگا، بات گفتگو کیسی ہوگی، تو وہ عباد الرحمان جن کے اوپر خوف ہوگا اللہ کا، اور جو اللہ کی سے ڈر کے دنیا سے معاملہ کریں گے، وہ عباد الرحمان ہے، اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تو ایک ہوتے ہیں دیکھیں عبد جو ہے نا، عبد عبادت، عبودیت کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص، ٹھیک ہے۔ عام عبودیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ربوبیت کی بنا پر اس کی عبادت کرنا، یہ عبودیت مسلمان اور کافر، نیک اور بد تمام مخلوق میں مشترک ہے۔ اور ایک خاص عبودیت ہوتی ہے کہ اللہ کی الوہیت، اس کی عبادات اور اس کی رحمت کے سبب اس کی عبودیت، یہ اللہ کے انبیاء مرسلین اور اس کے اولیاء وغیرہ کی عبودیت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تمام مخلوق اللہ کے غلام ہے، اس کی ربوبیت کے محتاج ہے، اس کے مطلب وہی رب ہے نا، اسی کی محتاج ہے، اس کے انتظام کے تحت ہے، اس کے انتظام کے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی فرمایا نا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو بندہ ہے وہ تو اللہ کا رحمان کا غلام ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اور یہاں جو عبودیت کی قسم جو خاص بتائی گئی ہے کہ اس آیت میں، کہ اس لیے اللہ نے اس کی اضافت اس میں اپنے اس میں مبارک رحمان،
یعنی اللہ نے اضافی طور پر رحمان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اس مقام پر پہنچتے ہیں، عباد الرحمان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی صفات سب سے کامل اور ان کی تعریف سب سے افضل ہے۔ کس کی؟ عباد الرحمان کی۔ کون ہے عباد الرحمان؟ جو آج کی ہماری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نرمی سے زمین پر چلتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں تو کسی سے الجھتے نہیں، حتیٰ کہ جاہل لوگ بھی جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، یعنی کہ وہ آگے سے الجھتے نہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی رحمان کے بندوں کی خاص صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ رحمان کے وہ بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ تو نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جب ناسمجھ لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کو جاہل لوگ جہالت سے بات کرتے ہیں، اور ان بے دین اس میں بہت ساری کیٹیگری ہے نا، بے دین لوگ، غصے والے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا انہیں، یہی تو جہالت ہے۔ جہالت اور کس چیز کا نام ہے؟ لا علمی، جہالت، اللہ سے دوری، دین سے دوری، غفلت، اور اس طرح کے لوگ جنہیں ناسمجھ کہنا چاہیے اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہے، تو جو بس ہر وقت جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہترین جب وہ بات کرتے ہیں نا عباد الرحمان سے، کس سے؟ عباد الرحمان کون ہے؟ اللہ کے بندے خاص۔ تو جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنا ظاہر ہے، تو ان کا تو وہی اسٹائل ہوتا ہے نا، تو اللہ کے بندے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے بہت بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں اور اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ خود کو گناہ سے بچا کے بات کرتے ہیں۔ تو ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتتے، جہالت کے مقابلے میں جہالت سے جواب نہیں دیتے۔ یہاں رحمان کے بندوں کی اللہ نے یہ صفت بتا دی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم رحمان کے بندے بنیں اور اپنی گفتگو میں وہ چیز، وہ من کا تلاش کریں کہ ہماری ہم گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس میں جہالت ٹپکتی ہے یا نرمی ہے۔ تو نرم گفتگو کرنے والا عباد الرحمان ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اور زمین پر اور الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کام کے لیے چلنا پھرنا، ایک یہ زندگی کی راہوں پہ جو چلنا ہے نا، وہ بھی آہستگی سے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، یعنی کہیں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نکلنا کہاں سے ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں جانے سے پہلے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ، علم کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، یعنی اللہ اور مخلوق کے سامنے نہایت پرسکون ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، وقار ہوتا ہے ان کے اندر، سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے عاجزی اور انکساری ان کی خاص صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا ذکر کیا۔ یہ صرف مطلب بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بس وہ ایسے ہلکے ہلکے پاؤں رکھتے ہیں، وہ زندگی کی ساری راہوں پر، زندگی کی راہیں کون سی ہیں؟ زندگی کا ہر معاملہ، جب وہ جس معاملے میں بھی جاتے ہیں اس میں وہ آگ بگولا نہیں ہو جاتے، اس میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتے ہیں، اور زمین پر عاجزی کرتے ہوئے تحمل کے ساتھ چلتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ بہت پیسہ آ جائے تو بھی پھٹ نہیں جاتے، اور بہت غربت آ جائے تو بھی گلے شکوے نہیں شروع کر دیتے، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی۔ اور میانہ روی، کام میں ٹھہراؤ، اچھی سیرت اختیار کرنا ہے، نبوت کے اخلاق میں سے ہے میانہ روی، نبوت کے اخلاق میں سے، نوٹ کیجئے یہ کہ یہ اہم چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھکتے ہوئے چلتے تھے، گویا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چلنے کی صفت خاص طور پہ بیان کی ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسی ان میں ذرا کوئی سی بھی چیز وہ دوسروں کے سامنے دیکھے نا کہ میں تھوڑا بہتر ہوں کسی بھی چیز میں، تو اندر کی جو سختی ہے نا وہ چال میں بھی دکھائی دیتی ہے، ان کے چال سے بھی پتہ چلتا ہے، چال میں بھی اکڑ آ جاتی ہے۔ تو عباد الرحمان جو ہے نا، وہ اکڑ کے اور اپنی چال سے، اپنی باڈی لینگویج سے، یہ چال جو ہے نا یہ باڈی لینگویج ہے، اپنی باڈی لینگویج سے جو ہے تو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سکون اور وقار سے چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الاسراء، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نے کبھی نہ تو کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا واضح بتا دیا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، کتنی بھی نعمتیں آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، آپ بہت حسین ہو، پیسے والے ہو، تعلیم یافتہ ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں نا، اللہ نے دی ہے نا، اللہ لے بھی سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا اکڑ اکڑ کے چلو دوسروں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اور اس طرح، یہ پسند نہیں۔ عباد الرحمان ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ عباد الرحمان کون ہے؟ اپنے رب کے خاص بندے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ چال میں نرمی، ان کے بول اور چال دونوں میں نرمی ہوگی، سکون ہوگا، وقار ہوگا۔ ابن کثیر کہتے ہیں سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں ایسے لوگ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اکڑ کر چلنے سے منع کیا۔ تو بیماروں کے ساتھ کی طرح چلنا بھی یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے میری بات کرنے کا کہ آپ بالکل اپنی چال میں بیماروں کے جیسے گرتے پڑتے جا رہے ہیں، نہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر غرور، تکبر، ریاکاری اور دوسروں کو اکڑ تکبر یہ نہیں دکھانی، بلکہ نرمی، سکینت اور تواضع سے چلنا ہے، پاؤں پٹک کر نہیں چلنا۔ دیکھیں نا، لوگ اپنے غصے کا اظہار اپنی چال سے کرتے ہیں، اپنی دولت کا اظہار اپنی چال سے کرتے ہیں، اپنے حسن کا اظہار اپنی چال سے کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج سے کرتے ہیں۔ کسی بھی محفل میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بڑے عاجز بندے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بنا کچھ کہے اپنے چال ڈھال سے بڑا کچھ لوگوں کو میسج دے کے جاتے ہیں۔ تو عباد الرحمان جو ہے وہ اپنی چال ڈھال، بول چال، نرمی، تواضع، میانہ روی سے، یعنی پہنے گا بھی تو میانہ روی سے، بولے گا بھی تو عاجزی سے، چلے گا بھی تو عاجزی سے، اور پاؤں پٹک کے شور مچا کے تکبر سے نہیں چلے گا۔ یہ پاؤں پٹک کے شور مچا کے یہ جو چلتے ہیں نا لوگ، یہ جہالت ہے۔ لوگ اپنے چال سے اپنا غصہ دکھاتے ہیں، اپنی چال سے اپنی سختی دکھاتے ہیں، اپنی چال سے دوسروں پہ روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عباد الرحمان نہیں ہے۔ تیز تیز چلنے کے نقصانات بھی ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ تیز چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور میانہ روی اختیار کرنے سے ہی بہتری آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز میں انسان کے لیے بہتری رکھی ہے۔ زمین میں نافرمانی اور فساد پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے چلنے سے بھی منع کیا کہ وہ فساد پھیلانے اور نافرمانی کرنے کے لیے نہیں چلتے۔ کون؟ عباد الرحمان ایسی چال نہیں چلتے کہ فساد پھیلے، اور اللہ کی اطاعت میں اور رہتے ہیں، اور برے کاموں سے بچتے ہیں، اور کسی حماقت میں پڑنے کے لیے نہیں چلتے، ایسے کسی کام کے لیے جو اللہ کا ناپسندیدہ اس کے لیے نہیں چلتے۔ تو چال جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا کہ انسان کی چال اس کی شخصیت کا پورا حال دکھا دیتی ہے۔ چال انسان کی ایسی چیز ہے جو اس کے ضمیر کی، خاص طور پر اس کے اندر کی پوری پوری عکاسی کرتی ہے۔ ایک شریف النفس جو انسان ہوتا ہے نا، اس کی چال میں ہی شرافت ہوتی ہے۔ کسی ظالم اور جابر کی اور تکبر والے کی، شیخی باز کی، جو شیخی باز نہیں ہوتے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے، یہ لوگوں کی قسمیں ہیں، اسی طرح ان کی چال سے بھی یہ چیزیں نمایاں رکھتی ہیں۔ گویا ہر انسان کے چال ڈھال سے پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے طبقے کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے ضمیر کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنٹ آیت کے اندر یہ واضح کر دیا کہ عباد الرحمان، یعنی اللہ نے بتا دیا نا کہ اگر تم میرے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو یہ صفت اختیار کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیت ہے، ہمارا آج کا جو موتی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل بھی ان سے بات کرے تو کہتے ہیں کہ تم کو سلام، آگے سے الجھ نہیں پڑتے، لڑ نہیں پڑتے، گلے نہیں پڑ جاتے کسی کے، گریبان نہیں پکڑ لیتے، لٹ نہیں مارتے، زبان سے تکلیف نہیں دیتے، بلکہ اپنی عاجزی کی صفت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو برا نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، اب اس نے ایسا کیا تو جواب تو ہم نے بھی دینا ہے، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہا؟ آپ عباد الرحمان اگر بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ عباد الرحمان ہے تو آپ نے تو بہت مٹ کے رہنا ہے نا، بہت جھک کے رہنا ہے، اور بہت عاجزی سے رہنا ہے۔ تو جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے، ایسے لوگوں سے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہ دوسری صفت ہے، حلم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا۔ اچھا، جب جاہل لوگ بری بات کہہ کے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ان کا مقابلہ اسی طرح بالکل نہیں کرتے، ان سے گلے نہیں پڑتے، بلکہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ اس طرح یہ خیر کی بات ہوگی نا۔ تو اللہ نے جو رحمان کے بندوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اللہ کے جو خاص بندے نا عباد الرحمان، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، جن میں بردباری تھی، اور جہالت پر غالب تھی ان کی بردباری، اور جاہل کی سختی اور ان کی بردباری میں ہی اضافہ کرتی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ یعنی کون لوگ کنارہ کرتے ہیں؟ اچھے لوگ، رحمان کے بندے۔ یہ کون ہے عباد الرحمان؟
عباد کہتے ہیں نا بندے کو، اور رحمان اللہ کے خاص بندے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ قصص میں، جب لغ بات سنتے کنارہ کرتے، جب اور کہتے ہیں ہمارے، یہ عباد الرحمان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ گھریلو زندگی سے لے کر کسی بھی بڑی جگہ تک، آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، کسی جگہ رہتے ہیں، کسی گھر میں اس طرح کے لوگ ہیں جو جہالت برتتے ہیں، جو اپنے رویے سے اپنی چال سے تکلیف دیتے ہیں، جہالت، وہ عباد الرحمان نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں کہ وہ عباد الرحمان نہیں ہے. تو عباد الرحمان کی تو صرف اللہ نے بتا دی نا کہ خاص بندے، خاص بندے. وہ ٹھیک ہے ایک عام مسلمان ہے، لیکن یہ نہیں پوسٹ ہوتی ہے نا عباد الرحمان، تو ایک بڑی اونچی پوسٹ ہے کہ وہ اس پوسٹ پر نہیں ہے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا کہ جب وہ لغو بات سنتے ہیں، کون؟ عباد الرحمان. بری باتیں، اس میں بری باتوں میں ہزار باتیں آ جاتی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، برائی ہے، غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، زبان سے تکلیف دینے والی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ ساری لغو باتیں. تو جب یہ سنتے ہیں نا عباد الرحمان تو کنارہ کرتے، سمجھ، پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کو، اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں جہاں لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے گھر میں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس بندے سے ذرا سیف سائڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ آگے سے الجھتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرے اعمال ہمارے لیے. یہ اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہمیں. اس آیت کے ترجمے سے سورہ قصص آیت نمبر 55 جو ہے یہ ہماری تربیت کر رہی ہے کہ ہمیں ایسے، اگر ہم عباد الرحمان اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی ہمارے گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، راستے میں، جاب میں، کسی بھی جگہ کوئی اس طرح لغو بات کرے، لغو بات میں بہت بڑی ایک لسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جس سے جو ناپسندیدہ بات کوئی بھی ہو تو وہ کرے. تو عباد الرحمان نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عباد الرحمان کہتے ہیں تمہارے اعمال کنارہ کرتے ہیں اس سے. کنارے کا کیا مطلب ہے؟ سیف سائڈ ہو جاتے ہیں اس سے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اس سے لڑ نہیں پڑتے اس کے، اور کہہ دیتے بھی ٹھیک ہے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ، سلام ہے تم پر، سلام ہے. آپ یہ جملے دیکھیں، آپ جب جو اللہ نے جملے بتائے نا، اگر یہی جملے استعمال کریں نا تو کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. کہ عموماً دیکھیں ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا ہوتا ہے. ہر بندے کو نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی زندگی میں ایسا شخص ضرور درپے ہوتا ہے. کسی محفل میں چلے جاؤ، کبھی گھر میں، کبھی خاندان میں، کبھی پڑوس میں، محلے میں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ٹکرا جاتا ہے کہ جو کہ انسان کو اپنی گفتگو سے تکلیف دیتا ہے، لغو بات کرتا ہے، یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یا کوئی بھی. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندے کی صرف کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ کنارہ کرو اس سے، سائڈ پر ہو جاؤ، اور اس سے کہو تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، اور سلام ہے تم پر. یہ اللہ نے بتایا طریقہ. اللہ تعالیٰ سورہ صف میں، قصص میں آیت 55 میں پورا بتا رہے ہیں. کہتے ہیں سلام ہے تم پر، اور تم پر ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جاہل قرار دے دیا. کن لوگوں کو؟ جو اپنی لغو باتیں کرتے ہیں. تو اس کے اندر دو چیزیں اور ہماری سمجھ میں آ گئیں. ایک تو یہ کہ ہم نے رویہ کیا کرنا ہے اگر ہم عباد الرحمان، اگر ہم اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں. اور اگر کیا کہتے ہیں، اس میں دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یعنی کہ یہ بات کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں چھوڑی کہ جو بندہ لغو باتیں کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس طرح سے، تو وہ جاہل ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہل کہا نا. تو ہم جاہلوں کے ساتھ تعلق، ہم جاہلوں کے ساتھ کو نہیں چاہتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنے کا سے روکا ہے اللہ نے. تو طریقے سے روکا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر روکو گے تو عباد الرحمان نہیں بنو گے تم، اللہ کے خاص بندے نہیں رہو گے. پھر اللہ کے خاص بندوں کی تو یہ صفت ہے، یہ کرتے ہیں وہ، یہ کرتے ہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم صبر کتنا کریں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر اگر ساری ان چیزوں پر قابو پا لیا تو اللہ کے خاص بندے بنو گے. پھر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق درجے اور مقام بھی دے گا. تو رحمان کے بندوں کے حلم کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے جو بندے ہیں یہ برائی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، جاہل سے عفو درگزر کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلند مقام پر فائز کر دیا. تو حلم جو ہے نا، اپنانا جو ہے وہ کیا ہے؟ بلند اخلاق ہے. دوسروں کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو اس کے ساتھ بردباری کرنا اور جہالتوں سے اگنور کرنا، اعراض برتنا، یہ بلند درجے، بلند درجات اور اچھے اخلاق میں سے. اور شیطان بندے کو یہ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجے دے گا. تو وہ بھڑکاتا ہے، تم بھی جواب دو، تم بھی لڑو، اس نے تمہیں اتنی باتیں سنا دی، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ تم بھی ایک آزاد بندے ہو، تمہیں بھی بولنا آتا ہے. فلاں تو ایسے جلدی اپنے معاملات کے، فلاں کو ایسا دبا کے رکھا، فلاں نے ایسا دبا کے رکھا، تم بھی دبا کے رکھو. یہ ان جاہلوں کی حرکتیں ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں
نہیں کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں، وہ اخلاق والے ہوتے ہیں، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، عالم اور جاہل کے فرق کو سمجھتے ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ رحمان کے بندے اخلاق سے چلتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47 میں۔ اس نے کہا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ مجھ پر مہربان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا، نبی کریم سے تو ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے آئے تھے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ابراہیم کو یہ الفاظ ان کے والد نے کہے تھے کہ اگر تم ہمارے جو بت بناتے تھے یہ ابراہیم ان کو پسند نہیں کرتے تھے نا، کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے۔ اللہ اکبر، باپ کہہ رہا ہے، باپ کافر ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے اگر تو نے بتوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا، ہم اس سے سخت بات کوئی ہو سکتی ہے؟ پتھر مار مار کے، سنسار کیا، پتھر مار مار کے تیری جان لیں گے، ہم چلا جا یہاں سے، اور اس حال میں اگر تو صحیح سالم رہنا چاہتا ہے ہمیں چھوڑ کے نکل جا یہاں سے، نکال دیا گھر سے۔ ابراہیم نے کیا، ابراہیم اللہ کے خاص بندے تھے، عباد الرحمان تھے، کیا زبردست جواب دیا، کہا تم پر سلام ہو۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 47 کا آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں۔ کہا تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ جواب دیکھیے کتنا حسین ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ کہ آپ کیا کہتے ہیں پتھروں کے بتوں کے آگے تو بیٹھے ہوئے ہو اور مجھے سنسار کر رہے ہو، کوئی بھی جواب دے سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلام ہو تم پر اور میں چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو جب بھی کبھی حالات ایسے ہو جائیں تو اس چیز کو آیت نمبر 46 47 کو یاد رکھیے کہ کوئی آپ کے گلے پڑ جائے، کوئی آپ کو اس طرح کی دھمکیاں دے، تڑیاں دے، زبان سے تکلیف دے، کوئی بھی بات کرے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ابراہیم کا واقعہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ میں عباد الرحمان بنوں، اللہ کی خاص بندی بنوں، اور اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی۔ تو دیکھیے جواب میں، جو رحمان کے بندوں کے اندر جہالت سے بات نہیں، رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ جہالت سے بات نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہا، بلکہ صبر کیا، اور اسی بات کے ساتھ اپنے باپ کا سامنا نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جسے وہ ناپسند کرتا، کوئی بات ایسی نہیں کی کہ باپ، انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے، یہ بھی عباد الرحمان کی صفت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ تورات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات کے ساتھ بتایا گیا کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھ عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پہ توکل کرنے والا اور آپ رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں یعنی خو آپ کی اچھی ہے، اور نہ آپ سخت دل ہیں، اور نہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ یہ دیکھیے نبی کی صفتیں، یہ ہیں نبی کے اوصاف جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اور اس کے اندر ایک لسٹ ہے پوری، آپ لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں کہ مجھے اپنے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہے، کیونکہ اپنے کردار میں یہ چیزیں شامل کرنی ہے، کیونکہ مجھے عباد الرحمان اگر بننا ہے، اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ پہ توکل، یعنی انسان عباد الرحمان کے اندر، یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ عباد الرحمان کیا کرے گا، خود لڑتا نہیں پھرے گا کسی سے، اللہ پہ توکل کرے گا ہر معاملے میں، چھوٹی بڑی ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، کوئی کام ہو، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آئے پھر بھی کہے گا میرا رب پہ مجھے بھروسہ ہے، توکل ہے۔ یہ ہے عباد الرحمان کا رویہ۔ بدخو نہیں ہوگا، جس کی خو کہتے ہیں عادت کو، اس کی عادت بری نہیں ہوگی، اور سخت دل نہیں ہوگا، اور کیا کرے گا، بازاروں میں شور کرنے والا، بازاروں میں شور کرنے والے، اور برائی کا ابھی بتاتے ہیں اس کا بھی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا بلکہ معافی سے کام لے گا، درگزر سے کام لے گا۔ یہ جو بازاروں میں شور کرنے والی بات ہے نا، یہ اونچا اونچا بولتے پھرنا، ہنستے پھرنا، اٹھلاتے پھرنا، آپ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ، وہاں جا کے آپ اتنا شور مچاؤ کہ اگلے کی زندگی مشکل کر دو، شادیوں میں جاؤ، تقریبات میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کہیں پر بھی، اپنے گھر میں بھی آپ اتنا اونچا اونچا چلاؤ، دوسروں کے اوپر چیخو، دوسروں کے اوپر روب ڈالو اپنی آواز کے ذریعے، کبھی ہنس ہنس کے، کبھی شور مچا کے، کبھی باتیں کر کے، اس طرح کی دل جلانے والی، یعنی جو ہر وقت شور ڈال کے رکھتے ہیں نا، یہ عباد الرحمان نہیں ہے، یہ عباد الرحمان نہیں ہے۔ کہتے کیا ہے، ہم تو بس ہمیں
کسی بھی وجہ سے بس ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے. بھائی کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ غصہ تو آپ اپنے دین سے جڑ جاؤ, آپ قرآن سے جڑو, نماز سے جڑو, وضو میں رہو اور اپنے غصے کو کنٹرول کرو. مومن کا تو یہ صفت ہے نا. لیکن جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ جان لے کہ وہ ہر وقت جو شور ڈال کے رکھتے ہیں نا کسی بھی وجہ سے, ایک بات کرو آگے سے 10 باتیں جواب میں, یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے. عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ عاجزی رکھتے ہیں, انکساری رکھتے ہیں, اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی سے دیتے. اب دیکھیے شیطان بندے کو اکسا دیتا ہے, کتنی دفعہ معافی دو گے تم؟ اس کی تو زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے. اس نے عموماً گھروں میں دیکھا میں نے, خواتین بیچاری یا شوہر کوئی بھی, ایک بندہ حاوی ہو جاتا ہے دوسرے کے اوپر اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت زبان چلانا, چلی جاؤ میرے گھر سے, چلی جاؤ میرے گھر سے. بھائی کہاں چلی جائیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ پھر کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے شوہروں کو زد و کوب کرتی رہتی ہیں کہ تمہارے گھر تو کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا, زندگی میں نے رو رو کے گزار دی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ یہ تو میں نے ایک چھوٹی مثال دی ہے, آپ بڑے لیول پہ چلی جائیں کسی جگہ, اور خاص یہاں دیکھیں کہ بازاروں میں شور کرنا. آپ یہ دیکھیے کہ بازاروں میں کتنا شور ہوتا ہے, مجالے جو کوئی خاموشی سے دو لوگ جاتے ہیں نا بازار, آپس میں بھی مستقل بولنا ہے اور شاپنگ بھی کرنی ہے, دیکھنا بھی ہے, بازار میں گھومنا بھی ہے اور شور بھی کرنا ہے. بھائی آپ کو جو چیز لینی ہے آپ جا کے اپنی وہ چیز خریدو اور اپنے گھر جاؤ. تو یہ ہے عباد الرحمن. اور جو عباد الرحمن نہیں ہے آپ یہاں سے چھانٹی کرتی جائیں کہ کون عباد الرحمن ہے اور کون نہیں, اور جو بننا چاہتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاق نہیں ہونا, جاہلوں سے کنارہ کش ہو جانا ہے, اگنور کرنا ہے, اعراض برتنا ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ نے فرمایا درگزر اختیار کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر. اللہ اکبر کبیرہ, تینوں حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ درگزر کر, نیکی کا حکم دے, جاہلوں سے کنارہ کر. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے درگزر کر دینا چاہیے, ایسے حالات میں نیکی کا حکم دے دینا چاہیے کہ بھائی ہم نے تمہیں بتا دیا, اللہ تمہیں توفیق دے. اور جاہلوں سے کنارہ کرو, جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں الجھنا چاہیے, اور بدسلوکی کے مقابلے میں مسکرا کر جواب دے دینا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا تو آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی چادر تھی. ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے چادر کو اتنے زور سے پکڑا اور کھینچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈے پر دیکھا کہ زور سے کھینچنے کے جیسے نشان پڑ گیا. تو پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دینے کا, مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے. میرے نبی کی چادر پکڑ کے اتنے زور سے اس جاہل دیہاتی نے کھینچی کہ نشان پڑ گیا گردن اور موڈے پہ. لیکن وہ آگے سے غصہ نہیں ہوئے کہ تمہاری بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے. آج کسی سے ایک بات کرو کہتے ہیں اپنا رویہ دیکھو, اپنا بیہیویئر دیکھو, اپنا یہ دیکھو, اپنا وہ دیکھو. نبی جو آخر الزمان, درجہ دیکھیے ان کا, رتبہ دیکھیے ان کا, کام دیکھیے ان کا, مقام دیکھیے ان کا, وہ آگے سے مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا. اب مانگ بھی رہا ہے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مال بھی لینے آیا ہے. احسان کس بات کا چڑھا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, کوئی اور ہوتا تو کہتا تم احسان کس بات کا کر رہے ہو, ایک تو تم مجھ سے لینے آئے ہو, مانگنے آئے ہو, اوپر سے تمہارا طریقہ اتنا گندا ہے کہ تم میری چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچ رہے ہو. تمیز سے بات نہیں کر سکتے دور کھڑے ہو کے کہ میں تم سے کچھ لینے آیا ہوں؟ نہیں, نبی کریم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. اب آج کے دور میں, آج کے مسلمان میں اور اپنے نبی کی سنت تو پر چلنے والوں سے ان کو نوٹس کر لیں, کچھ لوگ دین کا بہت دعویٰ کرتے ہیں اور بہت دیندار بھی بنے رہتے ہیں. تو عباد الرحمن بننے کے لیے یہ غصہ کنٹرول کرنا ہوگا. عباد الرحمن بننے کے لیے نبی کی یہ صرف چال میں نرمی, بول اور چال دونوں میں نرمی لانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آج کی آیت ہے جسے ہم نے بطور موتی چنا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے, اور جب جاہل ان سے بات کریں کہتے ہیں تم کو سلام, الجھ نہیں پڑتے, ان کے گلے نہیں پڑ جاتے, ان کے جیسی عادتیں, ان کے جیسی حرکتیں آگے سے کرنا نہیں شروع کر دیتے. اور یہ نہیں کہتے میں تو اینٹ کا جواب, اب لوگ کہتے نا میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. بھائی کیوں تم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہو؟ تم اللہ کے بندے بنو, اللہ نے تمہیں کہا معاف کرو, اللہ نے کہا درگزر کرو, اللہ نے کہا نرمی کرو, اللہ نے کہا جاہل کو کہو تم کو سلام, خیر کا جملہ کہو, تمہیں اللہ ہدایت دے اور سیف سائڈ ہو جاؤ. اللہ نے تو یہ طریقہ بتایا نا. یہ تو شیطان کے طریقے ہیں کہ تم الجھ جاؤ, گریبان پکڑ لو, اگلے کو ایک سنائے دو سناؤ, ایک مارے دو مارو. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ تو رحمان کی صفت تو نہ ہوئی نا. پھر آپ نے ادلا بدلا کر لیا اسی دنیا میں, ختم ہو گئی بات. اللہ سے کس چیز کا انعام کا توقع ہے؟ پھر اللہ سے جو انعام کی توقع رکھتے ہیں, جو اللہ سے درجے مانگتے ہیں, جو اللہ کی نظر میں بہترین بننا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان میں عاجزی ہے, انکساری ہے. عاجزی
اور دیکھیں آجزی کو اور جو بات کی نا آجزی اور زمین کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ زمین پر بھی آجزی سے چلو، زمین کا تذکرہ کرنے کی بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یاد دہانی یہ کرائی جا رہی ہے انسان کو کہ کہا ہے نا اس آیت میں کہ زمین پر آجزی سے، کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو اپنی اصل کو یاد رکھ۔ ممکن ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ نہیں رہتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے عاجزی رکھ کے ہمیں ہماری چال میں عباد الرحمان کو یہ یاد دلایا ہے کہ اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے بندوں میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس حقیر مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو، اور جو کہ پاؤں میں روندی جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں نا مٹی پاؤں میں روندی جاتی ہے، اور مٹی سے تخلیق ہے اور مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں فرما دی، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ مٹی سے، اور اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے، اور اسی میں تمہیں ایک اور بار پھر نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہو، مٹی کو بھولو مت، مٹی پہ ادب سے چلو، دھیان سے چلو، حاجی سے چلو، انکساری سے چلو، تم اسی مٹی کے بنے ہوئے انسان ہو، تم اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، اسی مٹی میں دفنائے جاؤ گے، اور اسی مٹی سے پھر تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر اتنا زوم ہے، جن کی وجہ سے چال میں سختی، بول میں سختی، ہر چیز میں سختی، میں بہت بڑی چیز ہوں، میری بڑی تعلیم ہے، میرا بڑا پیسہ ہے، میرا بڑا حسن ہے، میرے پاس بڑی چیزیں ہیں، میں تم سے کیوں عاجزی سے بات کروں؟ تو یہ جو چیزیں ادھر ہی رہ جانے والی ہیں، مٹی سے اٹھائے گئے ہو، مٹی میں چلے جاؤ گے، اور پھر اسی مٹی سے نکالے جاؤ گے۔ اس مٹی پر چین سے چلو، امن سے چلو، اس مٹی پر عاجزی سے چلو، اس مٹی کو یاد رکھو، یہ ہے اصلی اوقات، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں بتا دیا کہ غرور کس چیز کا ہے، تکبر کس چیز کا ہے، یہ نعمتیں ہیں رب کی، یہ اللہ نے شکر کے لیے دی ہیں، انہیں شکر کرو، ان کا روب دوسروں پہ نہیں ڈالو، اپنی باتوں سے، اپنی لینگویج سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی سب چیزوں سے دوسروں کو مروب کرنے کے لیے نہیں دیا اللہ نے تمہیں، اللہ نے تمہیں برتنے کے لیے جو نعمتیں دی ہیں ان کو برتو، اور طریقے سے برتو، تمیز سے برتو، انسانیت کے ساتھ برتو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کرو، جہالت سے بات نہ کرو۔ سب سے بڑی چیز اس میں بول چال کی اس آیت میں جو ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کو سلام۔ سلام کیوں؟ سلامتی کی علامت ہے کہ جس کو ہم سلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تم میری طرف سے محفوظ ہو، سلامتی کی دعا ہے نا، تو سلام کا مطلب یہ کہ میری طرف سے تم کو سلامتی ہے، میں تمہاری کسی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینے والی، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرنے والی۔ خواتین بھی غصے میں گھروں میں برتن توڑ دیتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ تو دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب رکھا ہے نا اس کا اجر رکھا ہے، اسی لیے کہ جب انسان برداشت کرتا ہے انسان اللہ، اور جب برداشت کرتے وقت یہ سوچ لے کہ میں تو عباد الرحمان ہوں، میرے اندر تو نبی کی صفت ہے، تو پھر صبر آ جاتا ہے، پھر انسان وہ سب چیزیں آسانی سے قبول کرتا ہے، اس کو پھر بری نہیں لگتی، تو اس کو ان پر چلنا مشکل نہیں لگتا، اور ان کو اختیار کرنا مشکل نہیں لگتا۔ جو عاجزی ہے نا اور تواضع، یہ جو عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں تبھی پتہ چلتی ہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، ورنہ پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری تو انسلٹ ہو گئی، ہمیں اس نے ڈانٹا، ہمیں اس نے ہٹ کر دیا، ہمیں وہ تو جو جہالت میں کر رہا ہے وہ تو اپنی جہالت میں کر رہا ہے نا، فلاں مجھے ہٹ کرتا ہے، فلاں مجھے پیار نہیں دیتا، فلاں مجھے عزت نہیں دیتا، نہ دے، کیونکہ وہ تو جاہل ہے نا۔ آپ تو عباد الرحمان ہو، آپ اپنی صفت کو دیکھو بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ نبی کی صفت ہے۔ آل عمران سورہ میں 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بد خلق سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کون؟ جن کو دین سکھانا تھا اللہ نے، اگر اللہ کے نبی بد خلق ہوتے یعنی اخلاق میں برے ہوتے اور سخت دل ہوتے، ان کو اتنی کوئی دل میں نرمی نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں نا سخت دل، جو زبان سخت، جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کی زبان بھی سخت ہوتی ہے، زبان سے ہی بندوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہوتے تو جو لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے آئے وہ تو کبھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے، ہو تو بھاگ جاتے کہ بھائی یہ تو بندہ باتیں ہی ٹھیک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت کی کہ نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رحمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سورہ شورى آیت نمبر 215، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ تواضع کیا ہے؟ نرمی، عاجزی، انکساری۔ تو یہ اللہ نے جو آپ کے پاس ایمان لانے کے، آپ کی اتباع کرنے آئے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ تو
اللہ نے تو خاص طور پہ حکم دے دیا نبی کریم کو اللہ نے دیکھیں ان کے لیے ساری کتنے ان کو درجے دیے، کتنے بلند درجہ ہے ہمارے نبی، اور ان کے ساتھ دنیا کے لوگ، اور وہ دین سکھا رہے ہیں اور دنیا کے لوگ ان کے ساتھ اچھے نہیں چل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا حکم دیا؟ حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا، نبی کچھ بھی ان کو سزا دے سکتے تھے کچھ بھی، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے کہا آپ ایمان والوں میں سے جو آپ کے اتباع کریں، جو مطلب تو پھر آپ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، جو آپ ایمان والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ کی نقش قدم پہ چلے، آپ کی سنت اختیار کریں، تو آپ ان کے ساتھ نرمی برتیں، تواضع سے پیش آئیں۔ اور والدین کے لیے تواضع اختیار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں خاص طور پہ کہا، ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ اب دیکھیے آج کے دور میں بچے کیا کہتے ہیں، ہم تو زیادہ پڑھ لکھ گئے، بھائی ہر دور میں ایک ہوتا ہے نا، تو پچھلے والے جو دور میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لوگ، ان کی اپنی الگ وہ ہوتی ہے، آگے کچھ اسکلز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ والدین کو کسی خاطر بھی نہیں لاتے، اس لیے کہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، کیونکہ اس لیے کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک، اس پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں، یحییٰ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے جو انہیں 100 سال کی عمر میں ملے تھے، یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جا، یعنی اب اس میں سیکھنے کی چیزیں ہمارے لیے کہ ہم نے بھی ان اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب، اور ہم نے بچپن ہی سے قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، کس کو؟ یحییٰ کو۔ ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ بھی نرم دل اور پاک سیرت بناتے ہیں، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ کتنے بوڑھے ہوں گے والدین، جب تو بچہ ہی پیدا ہوا، ماں 80 سال کی، باپ 100 سال کا، تو جب بڑے ہو کے کتنا اچھا سلوک کر رہے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے تھے، اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے، جبر نہیں کیا، اپنی مرضی نہیں ٹھوسی۔ جبر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جب بچے مرضی ٹھوستے ہیں نا، نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کون سا اس زمانے کے ہو، آپ کون سا یہاں کا پڑھے لکھے ہو، آپ کو کیا پتا، سب تو مجھے پتا ہے، یہ جبر ہے، یہ جبر ہے اور نافرمانی ہے۔ جبکہ یحییٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں کہ اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ جس نے بھی یہ حرکت کی وہ پھر جابر، تو جو جابر بنا پھر وہ بدبخت کہلائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ بھی سن لیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم نے بھی جگہ جگہ عاجزی اور انکساری کا حکم دیا کہ اپنے جو اللہ کا اپنے نبیوں، جب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کام لینا تھا تو ان میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے نبیوں سے بکریاں چروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کتنا تنگ کرتی ہیں نا بکریاں، ادھر بھاگ جاتی ہیں ادھر بھاگ جاتی ہیں، پھر جنگل میں اکیلے ڈنڈا لے کے بیٹھے رہو، ان کے پیچھے بھاگتے پھرو، کیوں؟ آپ کے اندر یہ چیز پیدا، یہ ٹریننگ ہے، کیونکہ اتنے لوگ ہوں گے، جب آپ ان کو دین کا تعلیم دو گے تو وہ آپ کو کتنا ستائیں گے، تو وہ آپ کو ادھر بھاگ جائیں گے ادھر بھاگ جائیں گے، کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، کبھی سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے، تو پھر آپ کے اندر اتنا بردباری ڈالنے کے لیے اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کی تنخواہ پہ یعنی چرایا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی بکریاں چراتے تھے، داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور مجھے بھیجا گیا، میں بھی۔ تو انہوں نے جگہ کا نام بھی بتایا کہ میں مقام اجیاد میں بکریاں چرایا کرتا تھا ہمارے نبی نے۔ تو حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے عاجزی اور انکساری ڈالنے کے لیے کس کام پہ نبیوں کو منتخب کیا، کہ ظاہر وہ تو جانور ہے نا، وہ تو اس کو تو نہیں پتا، اور اس کو کھلی جگہ پہ چھوڑ دو جا کے تو اس کا جدھر اس کے سینگ سمائے وہ ادھر جائے گا۔ اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو گما بھی نہیں دینا، غصہ نہیں کرنا ہے بالکل کہ بعد ٹھیک ہے بکری جدھر مرضی چلی جائے، نہیں، اس کو حفاظت سے لے کے بھی جانا ہے، اس کو کھلانا پلانا بھی ہے، اس کو برداشت بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو حفاظت سے واپس بھی گھر تک لانا ہے۔
اس سارے عمل میں کتنا صبر چاہیے، اور وہ آگے سے سنتی سمجھتی بھی کچھ نہیں ہے، اور اس کو مارنا پیٹنا بھی نہیں ہے، اور کھلانا پلانا بھی ضرور ہے، تو کتنی بڑی ٹریننگ ہے۔ تو آپ آج کل کے دور میں بڑی کام کی بات بتاؤں، پتہ ہے آج کل مائیں بڑی شکایت دیتی ہیں بچے تنگ کرتے ہیں، میں کہتی ہوں بکریوں کی طرح تو پھر بھی نہیں کرتے ہوں گے نا، کرتے تو ہیں سبھی کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کے اندر یہ ٹریننگ کروائی ان کو، کیونکہ کیوں حالات پیش آنے تھے نا آگے سے، تو حالات پیش آنے تھے اس طرح کے، تو ہم جس نبی کی امتی ہیں، ہمارے نبی نے بھی یہ چیز کی ہے، تو آپ یہاں سے سیکھیں کہ نرمی، عاجزی، ان کے ساری چال میں، بول چال میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو تمام لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وہی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف یہ وہی فرمائی ہے کہ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ صحیح مسلم سے کہ دوسروں کے اوپر فخریہ باتیں کرنا، جہاں دیکھنا کہ کوئی کسی کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو وہاں اپنے قصیدے ایسے پڑھنا، یا اپنی اولادوں کے قصیدے پڑھنا، یا اپنے گھر کے قصیدے، یا اپنے علم کے، یا اپنے حسن کے، یا اپنے مال و دولت کے، یا اپنے خاندان کے، کہ دوسروں پہ فخر، ہر چیز میں دوسروں پہ اپنے فخر کرتے رہنا بیٹھ کے، یہ نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرنی ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہی کر کے نبی پاک کو یہ بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ہم اس دور کے جو مسلمان ہیں، جن لوگوں کو خاص طور پر اللہ نے بہت نوازا ہے، اگر وہ اس سے چیز کو اپنی عادت بنا لیں تو عباد الرحمان بنیں گے نا، عباد الرحمان اللہ کے خاص بندے۔ اور دیکھیں کامل ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی اور دوست کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی تواضع کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ تو مومن کی جو عاجزی ہے نا، اس کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فرمایا کہ مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں۔ آپ کسی مومن کو تلاش کریں گی نا تو آپ کو مومن ملے گا نبی کی فرمان کے مطابق آسان اور نرم۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مانوس، نبی کے الفاظ ہیں، غور کیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، کہ مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح، کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ متی ہو کر چلا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ آگے ہانکا جاتا ہے، اور اگر تم اس کو چٹان پر بھی بٹھا دو تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان کے ساتھ ایک اونٹ کا، دیکھیں اس کی طاقت، دیکھیں اس کی ہائٹ، دیکھیں اس کا جسم، دیکھیں کتنا بڑا ہے، لیکن وہ کتنا تابع ہو کے، بندہ کہتا ہے چل آگے آگے، میں پیچھے آ رہا ہوں، ہانک دیتا ہے، وہ آگے آگے چپ کر کے چلتا رہتا ہے پیچھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ ایسے ہوتے ہیں مومن، یہ رویہ ہے مومن کا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم خو بنایا ہے، اور پھر مومن نے اس نرمی کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور اس معاشرے میں نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جینا ہے۔ یہ مومن کی مثال میرے نبی نے دی ہے۔ تو اگر چٹان پر بھی بٹھا دو تو وہ یہ نہیں کہتا یہ مجھے چبھے گی، میں کیوں بیٹھوں، اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اونٹ ہے، وہ جدھر مرضی بھاگ جائے، بندہ اس کو پکڑ نہیں، اتنی لمبی لمبی اس کی ٹانگیں، لیکن اس کو ایک دھکا دے بندہ کسی کام کا نہ رہے، لیکن وہ دیکھو کہ کیسے وہ متی و فرمانبردار ہو کے چلتا ہے۔ تو بندے نے بھی ایسے، بندوں کو بھی ایسے جینا چاہیے۔ تو ایمان جو ہے نا، اس کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں ایسے لوگ، آج ان کی ساری جو اختیار کرتے ہیں، وہ بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں۔ دنیا کا تھوڑا سا جو ساز و سامان ہے نا، اس کے ساتھ زیادہ دوسروں کو، اس سے زیادہ محبوب نہیں بنانا چاہیے، اور لوگوں سے کہ اس کی وجہ سے دوسروں سے نفرت کرنے لگ جاؤ، اور اس ساز و سامان کی وجہ سے ہی کرتے ہیں نا لوگ، اپنے مقام، مرتبے، یا علم، یا شکل، یا یہ چیزیں کو لے کے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، یہ رحمان کی خاص جو بندے ہیں ان کی صفت نہیں ہے۔ افضل انسان کون ہے؟ جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے بھی عاجزی انکساری کرے، اس کے پاس اللہ نے اس کو بلند مرتبہ بنایا، لیکن پھر بھی اس کے اندر عاجزی ہو، باوجود قدرت کے وہ زہد اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اور اپنے قوم کے خلاف مدد کرنا نہ چھوڑے۔ تو اپنی قوم کے ساتھ، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بھی پیش آئے، اور کسی بھی، چاہے وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کو نہ روکے، اپنا عمل جاری رکھے۔ اور تواضع جو ہے نا، صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کا خاص طور پر اخلاق کا طریقہ ہے۔ جن لوگوں کا، جو صاحب علم ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ عاجزی انکساری سے، تواضع سے رہتے ہیں۔ اور صاحب فضل، جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جاہ و منصب ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اپنے حسن سے، اپنے مقام سے، مرتبے سے سب، لیکن جب وہ دوسروں کے ساتھ تواضع سے رہتے ہیں، ادب سے، عزت سے، انکساری سے، اخلاق سے،
تو صاحب فضل ہوتے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ اللہ ان کی مزید رونقوں کو بڑھا دیتا ہے, ان کے علم کو, فضل کو, ان کی نعمتوں کو. یہ ہوتے ہیں صاحب, اپنا فضل ہے نا اللہ کا. اولادیں, شکل, صورت, گھر بار, ڈگریاں, رشتے, رشتوں کا ہو جانا. آج لوگوں کے رشتے ہو جاتے ہیں, جن کے رشتے ہو جاتے ہیں وہ دوسروں پہ روب ڈالتے رہتے ہیں, بتا بتا کے. کسی کی ڈگری ہو گئی بتا کے, کسی کی کوئی گھر بنا لیا بتا کے. پھٹے جاتے ہیں لوگ, پھٹے جاتے ہیں, اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بتا کے دوسرے پہ روب ڈالتے رہیں گے, اور دوسروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اپنا جو ہے نا اخلاق نظر آتا ہے, آپ کا اپنا اندر سے نظر آتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہو. لیکن صاحب فضل لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور نوازتا ہے. یہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں کہ گھر میں اولادیں ہیں, پڑھی لکھی ہیں, گھر بار, شکل, صورت, دین, علم سب کچھ ہے. آپ کو یہ فضل اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو ہتھ کنڈا بنا کے اور دوسروں کے اوپر روب ڈالنا شروع کرو. بات مشرق کی کرو اور جب آپ کچھ مغرب کا دو, بیچ میں ہر چیز میں اپنی میں دکھاتے پھرو. کوئی نہ کوئی بات ایڈ کرنی ہے ضرور, دوسرے کو ضرور احساس دلانا ہے کہ میرے پاس یار بھائی تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اپنے جی کے کھاؤ نا, اپنے اندر اس کو محفوظ رکھو, اپنی نعمت کو, اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ اللہ اس کے فضل میں اضافہ کر دے. نہ کہ تم ہر چیز میں بات کچھ کرو اور جواب کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے جاؤ کہ مجھے اپنی بڑائیت, اپنی چیزیں ظاہر کرنے کے لیے, اپنی جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا روب دوسروں پہ ڈالنے کے لیے. ہر چیز میں تو یوں کرتی ہوں, میں نے تو یہ کر دیا, میں نے تو وہ کر دیا, میں تو اس قابل ہوں. بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی, فضل ہے اللہ کا. اس کو آپ اپنے تک رکھو اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرو, اور یہ ڈرو اللہ سے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جو عاجزی والے لوگ ہوتے ہیں نا, ساری نعمتیں, خاندانی کہتے ہیں نا, اصلی اچھے جو لوگ ہوتے ہیں, اصلی اور نسلی جنہیں کہتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں, یعنی دین والے, قرآن والے, سمجھ والے, علم والے, وہ جتنا کہتے ہیں نا, درخت کی مثال دوں کہ درخت جتنا بھرتا ہے نا پھل سے, اتنا جھکتا ہے زمین کی طرف, جتنا جھکتا ہے, جتنا بھرتا ہے اتنا جھکتا ہے, اکڑا ہوا نہیں کھڑا ہوتا. بھرا ہوا درخت ہمیشہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. آپ یہ قدرت کا نظام دیکھیے کہ اس کے اندر بھی کتنی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ بھی جھک جاتا ہے پھل کی جتنا. تو صاحب فضل جو ہوتا ہے نا, وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو جتنا اللہ نوازتا ہے پھر وہ اتنا ہی صاحب تواضع ہوتا ہے, اتنا ہی وہ اپنی عاجزی لاتا ہے اپنی چال میں اور اپنی ڈھال میں اور اپنے بول میں. تو جس کے بول میں زبان جو ہے نا وہ انسان کی, میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ شٹر کھلتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیٹیگری کون سی ہے, دکان کس چیز کی ہے, سونے کی ہے یا پھر کوئلے کی ہے. تو پھر یہ زبان ہی تو ہے, یہی تو بتاتی ہے کہ عاجز بندہ ہے یا نہیں. یہ زبان ہی تو ہے جس کے چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان چلتی ہے, تو پتہ چلتا ہے یہ عباد الرحمان ہے کہ نہیں, اللہ کا خاص بندہ ہے کہ نہیں. اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں. لباس میں بھی تواضع ہوتی ہے. رجا بن حیا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو ان کے کپڑوں کی قیمت 12 درہم لگی, اور ان کے کپڑوں میں ایک لمبا چوغا اور پگڑی اور قمیض اور شلوار اور اوپر لینے والی چادر اور 2 موزے اور ٹوپی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ ڈریس تھا. اور آج لوگوں کے پاس 4 پیسے آتے ہیں, وہ سب سے پہلے دوسروں کو ہیچ کرنے کے لیے اپنے ہی کپڑے اتنے قیمتی بنا لیں گے. بھائی عباد الرحمان بننا ہے تو اپنی ہر چیز کو تواضع اور عاجزی سے لے کے چلو. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل برے ہو جاؤ, نہیں. آپ تواضع کے فائدے ہیں, تواضع کے فائدے ہیں. اختیار کرنے سے عزت بڑھتی ہے, نوٹ کر لیں. یہ جو آدمی معاف کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند درجے عطا کرتا ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا اور آپ پھر بھی اتنی عاجزی اور انکساری میں ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو دیں گے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے نا, راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا, جس نے یہ بیان کی ہے, تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں. اور راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ بندوں کے ساتھ اللہ کی خاطر جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے. اور جو اللہ کی خاطر دوسروں سے عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دیتے ہیں. سورہ الحج آیت نمبر 34. سو تمہارا معبود ایک معبود ہے, تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر کبیرہ. جو عاجزی کرتے ہیں وہ خود کو کم نہ سمجھیں, وہ یہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سناتا ہے. آگ ان پر حرام, آگ پر حرام شخص مطلب آگ ان پر حرام کر دی جاتی
आती है। इब्ने मसूद से रावी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को उस शख्स के मुतालिक ना बताऊं? किसके मुतालिक? जिस पर दोजख की आग हराम, और वो आग पर हराम, आग पर बंदा हराम, बंदे पर आग हराम। ये मेरे नबी ने फरमाया। हर वो शख्स जो करीब रहने वाला है, नरम है और आसान है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग इतने मुश्किल पसंद होते हैं, इतने खुद भी इतने मुश्किल होते हैं कि जिंदगी गुजार दो, उनको समझाते रहो, कुछ भी कर लो, मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो, दुआ कर लो, जो मर्जी आए समझा दो, वक्त दे दो, मगर वो अपनी एक बात पर अड़े रहते हैं। वो उनकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? जो आसान होते हैं, जो समझ जाते हैं, जो ढल जाते हैं, जो खुद को बदल लेते हैं, जो नसीहत कबूल करते हैं, जो नरम होते हैं। जो नरमी, आप देखें, नरम चीज को मोड़ना आसान होता है। आप कोई भी नरम चीज पकड़े और मोड़े, फौरन मुड़ जाएगी। आप लोहे की सख्त चीज पकड़े, लकड़ी पकड़े, मोड़ने की कोशिश करें, नहीं मुड़ेगी। इसी तरह इंसान भी है। तो अल्लाह ने उस शख्स को जो नरम है, जो नरमी रखता है, उसको अल्लाह ने कहा आग पर ये हराम, आग इसके ऊपर हराम। तो आप ये देखिए कि फजीलत किस कदर है, और ये जन्नत में ले जाने वाली सिफ्त है। तो इसको इख्तियार करने से आखिरत की भी नेमतें मिलती हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे, कद्र मंजिलत बुलंद होती है, हक कबूल करने और इस पर अमल करने की तौफीक मिलती है, अल्लाह की नेक कामों की तौफीक मिलती है, हकीकी इज्जत मिलती है, अल्लाह के यहाँ बुलंद मुकाम मिलता है, और बंदों की मोहब्बत भी मिलती है। दीन और दुनिया की मसलहतें समझ में आती हैं, अदावतें खत्म हो जाती हैं, दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं, मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। ये हैं इसके फायदे। तवाज़ु और इनकिसारी न होने की जो मजम्मत की गई है ना, उसमें बताया ये गया है कि जब जो लोगों में ये चीज नहीं होती, मजम्मत के तौर पे बता रही हूँ कि ये इब्लीस की सिफ्त है। कौन सी? कि जो नापसंदीदा बातें करना, बिला सोचे समझे बातें करना, तकब्बुर, गुरूर, न सोचना न समझना कि इस बात को यहाँ ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। जो ये वाली जो बड़ाई है, लोगों को दिखाने की जरूरत है या नहीं है, नापसंदीदा बात, अपना रोब दिखाना दूसरों के ऊपर, ये बातें इब्लीस की सिफ्त है। ये खुद को बड़ा समझने की जो सिफ्त है ना, खुद को दूसरों पे, कि कोई ना कोई बात ऐसी करो कि पता लगे बस दूसरों को कि मैं बहुत अफजल चीज हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, मुझ पर कोई। भाई, ये इब्लीस की सिफ्त है। जब ये बात करें ना, जो कोई दूसरा भी करे, तो याद रखें कि आप इबादुर रहमान हैं, और अगर कोई ना करे तो समझ जाए कि ये इब्लीस की सिफ्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक नापसंदीदा थे वो लोग। कौन? जो ज्यादा बातें करने वाले, बिला सोचे समझे और बिला एहतियात बोलने वाले। और कौन से? तकब्बुर करने वाले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नापसंदीदा लोग थे। तो ये देखें कि हमारे लिए कितनी समझने की चीज है कि हम जो बिला सोचे समझे बातें करते रहते हैं ना, बगैर एहतियात के, कोई इसमें फुल स्टॉप कॉमा नहीं, कोई समझने की चीज ही नहीं। आप जो गुफ्तगू किया करें, सोचा करें कि हमारी गुफ्तगू में कोई इल्म की बात है, कोई अकल की बात है, कोई समझ की बात है, कोई काम की बात है, वो बात करें। लेकिन बिला वजह बेसोचे समझे बात, मशरिक की जवाब मगरिब का, बात कहीं और पहुंचे कहीं और, बस दिल में ये एक ही लड्डू फूट रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे अपनी बड़ाई बतानी है। बस मुझे बात कोई भी हो, मुझे बताना है कि मेरे साथ मैं बहुत अहम हूँ, मैंने बस बड़े तीर चला दिए, मैंने बस बड़े पहाड़ तोड़ दिए, बस मैं कैसे दूसरों पे छा जाने के लिए। ये अल्लाह के नबी को कतई पसंद नहीं है। बिला एहतियात लोग बोलने वाले, और तकब्बुर, ये दिखाने के लिए, अपने दिल में तकब्बुर होता है ऐसे लोगों के दिल में बड़ाई होती है, तकब्बुर होता है, और वो अपनी गुफ्तगू से जाहिर करते फिरते हैं, तरह तरह की बातें करते फिरते हैं। ये अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नबी के नजदीक नापसंदीदा लोग हैं। हलाक करने वाली सिफ्त है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बुराइयां हलाक करने वाली हैं, नोट कर लें अपने पास। 3 बुराइयां हलाक करने वाली हैं, ये नबी करीम ने फरमाया। नंबर 1 बुखल, जिसकी पैरवी की जाए। नंबर 2 ख्वाहिश नफ्स, जिसके पीछे चला जाए। और नंबर 3, और बड़ाई खोर होना, बड़ाइयां मारना। यानी पहला क्या बताया? बुखल करना, और उसकी पैरवी करना, यानी इतना बखील बन के जिंदगी गुजार देना। और फिर हर वक्त अपनी ख्वाहिश का ख्याल है, बस दूसरे की तो कोई ख्वाहिश का ख्याल ही नहीं, दूसरों का कोई परवाह ही नहीं, बस अपना ही जिया जाओ भाई, सब मेरा है, बस मैं जी रही हूँ, मुझे रहना है, ये तो हमारी अपनी कमाई है, हम अपने ऊपर धड़ाधड़ खर्च करेंगे, दूसरों का कोई हक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और हर वक्त बड़ाई खोर, हर वक्त जो बात करना, नीचे उतरना ही नहीं, टांग दूसरे के सर पे रख के बात करना, हर किसी को हीच और खुद को बड़ा। ये जो है ना, हलाक करने वाली सिफात है, लिख लें। और खौफ ज़दा हो और तौबा करें। अगर किसी ने लोगों को हकीर समझने की मजम्मत की गई है, लोगों को हकीर नहीं समझना। मुतकब्बिर जो है ना,
फकीर वो अल्लाह को नापसंद है। बंदा अगर तकब्बुर करता है अल्लाह को नापसंद है। अहले जहन्नुम की नुमाया अलामत है ये। जहन्नुम के अंदर जो लोग होंगे ना, नुमाया अलामत है उनकी। जरा बराबर भी खुद को बड़ा समझना जहन्नुम में लेके जाएगा, किसी भी वजह से, अपने लिबास से, अपनी गुफ्तगू से, अपने इल्म से, अपनी शक्ल से, अपने घर से, अपनी औलादों से, अपने किसी भी वजह से जरा सा भी किसी ने अपने आप को बड़ा समझा, दूसरे को हकीर समझा, अपनी नेमतें गिनवानी शुरू कर दी, दूसरे पे रौब डालना शुरू कर दिया, तकब्बुर का ये जहन्नुम में ले जाने वाले, ये जहन्नुम में ले जाने की 22 चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, बिला वजह की बातें करके दूसरे को दिल दर्दाते रहना, और खुश होना दिल में कि क्या मैं छा गई थी, क्या बातें की हैं मैंने, कैसे तरीके से लपेट लपेट के देती हूँ मैं, कैसे बताती हूँ मैं, अगले को तो पता भी नहीं चलता, और मैं कैसे बता बता के अगले को मारती हूँ। पता चलता है, सबको पता चलता है, अल्लाह को भी पता चलता है। आप इस बात से डर जाइए कि अल्लाह के यहाँ सब चीजें नोट हो रही हैं। खामोश रहिए, तकब्बुर ना कीजिए, अपने अंदर आजिज़ी इख्तियार कीजिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप समझ जाइए कि वो जाहिल है। खुद को बड़ा समझने वालों का कयामत के दिन बहुत बुरा अंजाम होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कयामत के दिन मुतकब्बरों को चोंटियों की तरह पेश किया जाएगा। उनकी शक्लें इंसान जैसी होंगी, हर हकीर चीज इनसे बुलंद होगी, जमीन पे रेंग रहे होंगे, यहाँ तक कि वो जहन्नुम के एक ऐसे कैद खाने में दाखिल हो जाएंगे जिसका नाम बुलस होगा, और वो उन लोगों पर आगों की आग छा जाएगी। तो और ये जहन्नुम, अहले जहन्नुम की पीप पीप जहाँ जमा होगी ना, वो पिलाया जाएगा उनको। ये हदीस से वाज़ेह हो रही है बात। जो इस दुनिया में बड़ाई मारते फिरते हैं, और अपनी गुफ्तगू भी दूसरों से इस तरह करते हैं कि भाई अकड़ के, और अपने रवैयों से अपने आप को कहीं ना कहीं दिल में बेहतर समझ रहे होते हैं ना, तो फिर ये है उनका अंजाम। तो मोमिन बंदों के हर रवैये में आजिज़ी होना चाहिए, गुफ्तगू में आजिज़ी होना चाहिए, चाल में। ये कुरान की जो आज हमने आयत चुनी है, इस आयत ने खास तौर पर हमें ये हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने इसमें हुक्म दिया, इबादुर रहमान वो हैं जो जमीन पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल उनको उनके साथ बात करें, जहालत दिखाएं, तो वो कहते हैं तुमको सलाम, उनसे उलझ नहीं पड़ते। ये आज की हमारी आयत है, ये आज का हमारा टॉपिक है, खास तौर पर कि मोमिन बंदे कौन है, अल्लाह के महबूब बंदों की चाल कैसी है, कलाम कैसा है, जो मैं बता रही हूँ। आजिज़ी, गुफ्तगू में आजिज़ी, नरम बात, गुफ्तगू में ठहराओ, तेजी से गुफ्तगू करना, लेकिन तेजी से बहुत इतना तेज गुफ्तगू ना करना कि वो अगले की समझ में ही कुछ ना आए, और उसके ऊपर रोब रोब राब डाल देना, नहीं, उसको समझा के ठहराव के साथ अच्छी तरह बात करना, अपने से नीचे वालों के साथ आजिज़ी इख्तियार करना। ये तो हो गई गुफ्तगू की आजिज़ी। और चाल की आजिज़ी क्या है? अकड़ से मुमानियत है, मना है, मुतदिल चाल चलो। देखें हर जगह पे चाल का कितना जिक्र आया है, बॉडी लैंग्वेज का कितना जिक्र आया है, चाल का कितना जिक्र आया है। कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि चाल में नरमी, तो मजबूत कदमों से चलना चाहिए। नमाज के लिए भी अल्लाह ताला ने सकीनत से आने का हुक्म दिया। नमाज के लिए भी, जब नमाज के जितने अरकान है वो भी सुकून से करने हैं, उसमें भी उठा पटक नहीं करनी, इस तरह आजिज़ी से नमाज पढ़ने। उठना बैठना, मामूली जगह पर भी बैठने को बुरा नहीं समझना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग चले जाते हैं किसी ऐसे गरीब के घर, और वहाँ पे बैठे कहाँ, अब शादियों में चले जाएँगे, अब हम इतना कीमती ड्रेस पहन के, अब हम बैठे कहाँ भाई? आप कहाँ बैठो? हर जगह बैठो, जहाँ दुनिया दूसरी बैठी है वहाँ बैठो। मामूली जगह पर भी बैठने को बुरा नहीं समझना चाहिए। ये होते हैं इबादुर रहमान। बैठने में आजिज़ी का अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, ना कि अपने बैठ भी गए और नाक मुँह भी चढ़ाते रहे, ऐसे दूसरे पे रोब डालते रहे। अपने रवैये से दूसरे को ये दिखाते हैं लोग, मैंने नोटिस किया है, ये चले जाएँगे ना किसी गरीब की शादी में या घर में या किसी दावत में, दिखाते रहेंगे कि हाय हम कंफर्टेबल नहीं है, हम ईज़ी नहीं है, घर छोटा है, ये छोटा है, हॉल छोटा है, बर्तन सही नहीं है, बैठने की जगह से। भाई ये कोई बातें हैं करने वाली? आप एक मुसलमान हो, आप इबादुर रहमान बनो, बैठने में आजिज़ी को अपनाओ। बेचारा मेज़बान बेचारा परेशान ही हो जाता है, ऐसे बंदे बुला के तंग ही हो जाता है कि अब मैं करूँ क्या? किधर बिठाऊँ इनको? किधर बीच में खड़े हो जाएँगे रास्ता रोक के। अब हम मेज़बान को देखेंगे और शक्लें बनाएँगे टेढ़ी-टेढ़ी, और उसके ऊपर नुमायाँ कर देंगे परेशानी के, अब हम बैठे कहाँ? मैं घर में बुला लो, अगर घर छोटा है, 2-3 फैमिलियाँ आ गई, कोई पहले वक़्त पे आ गया, वो बैठा है, बाहर से आए, अब कोई सारी दुनिया खड़ी हो जाए आपके लिए? हाँ? या जगह खाली कर दे आपके लिए, क्यों? आपको पहले आना चाहिए था ना। और मजलिसों में दूसरों को जगह देते हैं जो लोग, वो अल्लाह के बंदे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो पहले से जगह फिट होके बैठ जाते हैं, मतलब, और जगह होती भी है ना, चौड़े हो जाते हैं फौरन, जगह घेर लो। ये इबादुर रहमान की सिफ्त नहीं है।
عباد الرحمان کی صفت یہ ہے دوسروں کو جگہ دو، اپنے پاس بلاؤ، ادھر آ جائیں، جگہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کھانے پینے میں بھی عاجزی اختیار کریں، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تکبر کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی آپ کوئی بھی چیز کھاؤ تو کھاؤ، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کھاؤ پیو، لیکن اسراف سے کام نہ لو، ضائع نہ کرو۔ کیا میرے پاس بہت ہے تو میں جو مرضی کروں؟ نہیں، اللہ کا رزق ہے، اسے ضائع نہیں کرو، اسراف نہیں کرو۔ اسراف کرنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر بھی نہ کرو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اچھا کھانے پینے، اب تم اس کو دوسروں کو دکھا دکھا کے ستا کے تنگ کرو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اوڑھو سب کچھ، لیکن صدقہ بھی کرو، اور اسراف سے منع کیا، تکبر نہیں کرو، کیونکہ آپ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوئے سارا کچھ، ساری دنیا ایک ہی طرح سے دنیا میں آئی ہے، لیکن اللہ نے آپ پر خاص فضل کر دیا کہ اللہ نے آگے سے آپ کو یہ سب کچھ دے دیا، یہ وقتی طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ امتحان ہے کہ دیا ہے تو کرتے کیا ہو۔ لیکن غریب بھی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائے گا، اگر اس کے ٹوٹے پھوٹے برتن اور چھوٹا گھر ہے وہ بھی لے کے نہیں جائے گا، لیکن امیر بھی اپنی کوٹیاں بنگلے گاڑیاں اپنے قیمتی ڈریسز ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ آزمائش ہے دونوں کی، ایک کے صبر آزمایا جا رہا ہے، ایک کا شکر آزمایا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کون عباد الرحمان ہے اور کون عباد الرحمان نہیں۔ جو میسر ہے وہی کھا لینا چاہیے۔ کھانے پینے میں عاجزی کے ٹاپک پہ بتا رہی ہوں کہ جو کھانے پینے کو ملے وہ کھا لو، کھانے پینے میں زہد اختیار کرو، پیٹ بھر کر نہیں، اتنا نہیں کھاؤ کہ بس نیند ہی آ جائے بندے کو، بس زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے۔ کھانا ملنے پر اگر نہیں مل رہا، کوئی مسئلہ ہے، کبھی غربت ہے، کبھی بے روزگاری ہے، کچھ ہے، تو یہ روزہ رکھ لینا چاہیے، سنت ہے۔ تو کوئی لقمہ اگر گر جائے تو اسے اٹھانے میں برا نہیں ماننا چاہیے، اسے اٹھا لینا چاہیے، اور کھانے میں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ یہ کھانے کی عاجزی کی خاص خاص چیزیں بتا رہی ہوں کہ کھانے میں عیب نہیں، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو میں یہ تو پکا ہوا اچھا نہیں ہے، یہ عیب ہے، وہ رزق ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ آپ اس کے اندر نہیں کھانا، خاموش رہیں، نہیں کھائے، لیکن اس میں عیب نہ نکالیں، یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ عیب ہے۔ کھانے میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ چھپا کے ایک طرف کر لو، یہ تو مجھے پسند ہے یہ تو میں ہی کھاؤں گی، نہیں، دوسروں کو شامل کرو، برکت ہوتی ہے۔ اور یتیم اور مسکین کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تو یتیم مسکین کو بیچارے کو پھٹکنے نہیں دیتے، اس کو تو تقریبات میں نہیں بلاتے، اس کی وجہ سے ہماری انسلٹ نہ ہو جائے۔ یہ مومن کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ یتیم اور مسکین کو ساتھ بلاتا ہے، ساتھ بٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے، یہ ہے مسلمان عباد الرحمان، اللہ کا خاص بندہ۔ تو معمولی کھانے کی دعوت کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ کوئی غریب بھی دعوت دے نا، کسی کا گھر اس قابل نہیں، آپ کے شایان شان نہیں، آپ کی گاڑی کو وہاں جانے کی جگہ نہیں، اس کی گلیاں چھوٹی ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی گاڑی لے کے میں گلیوں میں کیسی گھستا پھروں، میں کیسے تلاش کروں اس کا گھر، میں کہاں گاڑی کھڑی کروں، میں کیسے اس کے گھر جاؤں، اس نے کون سا کوئی قیمتی برتن، نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عباد الرحمان بننا ہے نا تو یہ ساری چیزیں سہنی ہوں گی۔ اپنی شان و شوکت جو اللہ نے دی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس پہ دوسروں پہ روب نہیں ڈالنا۔ دوسروں کو چھوٹے سے چھوٹے کھانے پہ کوئی بلاتا ہے، چائے پہ بلاتا ہے، آپ یہ کہو میں اتنا پیٹرول جلا کے اب فلاں کے گھر چائے پینے جاؤں بھلا، نہیں، میری اتنی بڑی شان، یہ شان اللہ نے دی ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کھانے پینے میں عاجزی کرنی ہے تو کوئی چھوٹی سی بھی دعوت دے قبول کرو، اور ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی کھانے کے اندر عاجزی ہے کہ عاجزی اگر کرنی ہے آپ اٹھ کے بیٹھو، رزق ہے، ان سے پوچھو جن کو نہیں ملتا، جن کو اپنی جان لڑانی پڑتی ہے، اور آپ کو سیدھا سیدھا آپ کے ہاتھ میں ملتا ہے نا طرح طرح کا کھانا، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھو۔ ویسے سائنس بھی اس کے مطابق بھی آپ کی پوسچر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے کھاؤ، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع ہے کہ آپ اتنا غرور اور تکبر نہ کرنے لگ جاؤ کہ اتنا پیسہ دیا تو اب سونے چاندی کے ہی برتن، منع ہے، ہمارے دین میں منع ہے۔ تو آپ نے ہر چیز میں عاجزی ہونی چاہیے، لباس میں عاجزی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے۔ انبیاء کے لباس سادہ ہوتے تھے، متکبرانہ لباس نہیں پہننا چاہیے، قیمتی اور مزین لباس سے گریز کرنا چاہیے کہ بعض جگہوں پر اچھا تواضع کی نیت سے اچھا لباس ترک کرنے کا اجر ہے۔ بعض لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ بہت بڑے قیمتی ڈریس ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس محفل میں اس طرح کا ڈریس کسی نے نہیں پہنا ہوا ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ میرے اس پہننے سے بہت سارے لوگ ہرٹ ہوں۔ تو یہ اگر آپ چھوڑ دیا اور آپ نے اسی لیول پہ جا کے ڈریس پہنا جو ڈریس آپ پہن کر جا رہی ہو کہ جس طرح سب لوگ ہوں گے، تو پھر یہ کرنے سے اجر ملے گا کہ آپ نے ترک کیا نا، آپ کے پاس تو اور اچھا لباس تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے کہ ایسا پہن کے جاؤ جو کسی نے پہنا نہ ہو، بس جاؤ اور چاہ جاؤ اور بس نظروں کے مرکز بن جاؤ، اور اتنا اتراؤ اور اتنا اٹھلاؤ اور اتنا جلاؤ۔ یہ مومن نہیں، یہ مومن، یہ اس کا کردار نہیں، کس کا؟
عباد الرحمان کا، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے لیے اللہ کے خاص درجے ہیں، پھر یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے تو لذت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا درجہ کم ہو جاتا ہے، آپ کی وہ پوسٹ آپ سے آپ اتار دیے جاتے ہو، کیونکہ آپ شیطان والے عمل پر آ جاتے ہو نا۔ تو اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح سواری میں بھی تواضع، حقیر سمجھی جانے والی سواری پر سوار ہونے سے آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی تو پھٹی پرانی پٹیچر سی گاڑی ہے، اس میں کیسے بیٹھوں؟ نہیں، آپ سواری ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہے۔ آپ دوسرے کی کوئی قیمتی سواری دیکھ کر اپنی کسی سواری کو برا بھلا، بعض لوگ کہتے ہیں، عموماً خواتین شکایت دیتی ہیں اپنے شوہروں کو، بھی فلاں میری دوست کے پاس تو ایسی گاڑی ہے کہ دیکھو تو طبیعت خوش ہو جائے، لش پش ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری تو ایسی گاڑی ویسی گاڑی۔ بھائی گاڑی تو ہے، سواری تو ہے، آپ نے سواری میں اگر عاجزی کرنی، عباد الرحمان بننا ہے، آپ اپنی سواری سے محبت کرو، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں بیٹھ کر لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں تو یہ آپ کسی چھوٹی گاڑی چھوٹی سواری میں بیٹھ کے جاؤ، رکشا سے اترو، ایک بات کہہ رہی ہوں، تو یہ آر محسوس نہیں کرو کہ میں تو اس طرح، نہیں نہیں نہیں، آپ اللہ کے بندے ہو، کیا پتا اللہ کے پاس آپ کے درجے کتنے زیادہ بلند ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ اس طرح ہوں تو وہاں پر جا کے اپنی گاڑیوں کی شوشا بھی نہیں مارنا چاہیے دوسروں کو، غریبوں کو ستانے کے لیے کہ باتیں نہیں ختم ہوتی، میں وہاں پھنس گئی تھی، گاڑی رک گئی تھی، راستہ ایسے تھا ویسے تھا۔ جہاں پہ لوگ بےچارے رکشا ٹیکسی میں آئے بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں بہت جلدی جلدی سمیٹ رہی ہوں کہ کم وقت میں، کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ اور گھر والوں کے ساتھ بھی تواضع اختیار کرنی چاہیے، بیوی کی جو جائز فرمائشیں اسے تو پوری کرنی چاہیے، لیکن جو ناجائز فرمائشیں بھی ہوتی ہیں نا، ان کی خاطر کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، رشوت لینا، یہ وہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، محبت کا اظہار، کام کاج میں تعاون، سب دل لگی کے ساتھ، سب پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تواضع، رحم دلی، بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، انہیں مخاطب کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ باپ بیچارہ بہت کماتا ہے، بہت بچوں کو منہ ہی نہیں لگاتا، بچوں سے بات ہی نہیں کرتا، ماں کی ذمہ داری، کہتے ہیں یہ تم نے پالنے، بھائی تم ان سے بات کرو، مخاطب مائیں ہیں تو ان کا فون ہی نہیں ختم ہوتا، ان کا میک اپ، ان کا فیشن، ان کا بازار، ان کا پکوان، ان کا یہ، ان کا وہ، یہی نہیں ختم ہوتا۔ یہ غلط ہے، بچوں کو مخاطب کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ پیار کریں، یہ ہے بچوں کے ساتھ تواضع، یہ حق ہے ان کا، عباد الرحمان کی صفت ہی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ روب کے بجائے نرمی اختیار کریں، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بچوں کو سلام کرنا چاہیے، ان کو دعا دینی چاہیے، ان کو اپنے کندھوں پہ چڑھنے دینا چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم کے ساتھ جو ان کے نواسے تھے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی منع کیا نہیں نا۔ تو بچوں کو خوش کرنا چاہیے، کسی بھی طرح ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تسلی دینی چاہیے، ان کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے، اپنے عمل سے انہیں پازیٹو پیغام دینا چاہیے۔ اور جو نوکر ہیں، گھر کے خادم ہیں، ان کے ساتھ ان کے کاموں میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے، کوئی کام غلط ہو جائے اس پہ ملامت نہیں کرو، مار پیٹ نہیں کرو، خادموں کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، اللہ کے بہت درجے بلند ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گی، کافی ساری ڈیٹیل ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔